اور محمد و آل محمد صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الداعمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. درود پڑھے محمد علیہ محمد. اجزار محترم، زکوٰۃ فطرہ کے احکامات آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کیے گئے تھے، اور اس بات کا تذکرہ ہو گیا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، یعنی فطرے کے عنوان سے زکوٰۃ کی حقیقی طور پہ جب بھی انسان خاص طور پہ مسلم معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا تذکرہ سنتا ہے تو پھر خمس کے مقابلے میں جو زکوٰۃ احکامات دین میں، فروعات دین میں ہے، وہ اس کے ذہن میں آتا ہے. لیکن زکوٰۃ جو ہے اس کی ڈویژنز ہے، ایک زکوٰۃ المال ہے، ایک زکوٰۃ البدن ہے. زکوٰۃ المال جو ہے وہ زکوٰۃ ہے کہ جو عام طور پر نماز کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے جب زکوٰۃ کا، تو ذہن میں جس زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے وہ زکوٰۃ ہے کہ جو 9 چیزوں پر مختلف عنوان سے واجب ہے. لیکن وہ زکوٰۃ جس کو زکوٰۃ البدن کہتے ہیں وہ عید الفطر کے بعد ادا کی جانے والی زکوٰۃ ہے. اس کا تذکرہ بھی ہو چکا کہ زکوٰۃ البدن شب عید سے لے کر روز عید کی نماز پڑھنے والے کے لیے عید کی نماز سے قبل، اور عید کی نماز نہ پڑھنے والے کے لیے عید کے دن ظہر سے قبل اس کے لیے نکالنا واجب ہے. اور اسی مسئلے کے کہ ادائیگی کا وقت کب ہے، کہ ضمن کے اندر یہ بات بھی پیش کی گئی تھی کہ آغا سیستانی اور آغا خوئی دونوں اجازت دیتے ہیں کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں بھی جیسے ہی پہلی رمضان ہو جاتی ہے تو چاند رات سے پہلے بھی اگر فطرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو فطرہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جسے دیا جائے مستحق کو قرض کے عنوان سے دیا جائے، اور شب عید پھر اس کی فطرے کی نیت کر لی جائے. اس کے بعد تذکرہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ یعنی جو فطرہ ہے وہ جس پر واجب ہے اس کے اندر 5 شرائط ہونی چاہیے. آج اسی کے ذیل میں تھوڑی گفتگو آگے بڑھے گی. پہلی شرط یہ تھی کہ وہ بالغ ہو، دوسری شرط یہ تھی کہ عاقل ہو، تیسری شرط یہ تھی کہ وہ ہوش میں ہو یعنی بے ہوش نہ ہو، چوتھی شرط یہ تھی کہ فقیر نہ ہو یعنی خود مستحق اور شرعی طور کے اوپر ضرورت مند نہ ہو، اور پانچویں اور آخری شرط یہ تھی کہ وہ شخص کے جس کے اوپر فطرہ واجب ہے وہ غلام نہ ہو. اب جب یہاں پر بات ہو رہی کہ شرائط موجود ہوگی تو زکوٰۃ یعنی فطرہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. ادائیگی کا وقت ہے غروب سے یعنی مغرب کے وقت، جیسے ہی چاند رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، جب چاند نکل رہا ہے اس اعتبار سے چاند رات، تو ادائیگی کا وقت شب عید سے ہے، مغرب کے وقت سے لے کر جیسے کہ بیان کیا گیا کہ عید کے دن اگر نماز عید پڑھنے والا ہے تو ظہر سے قبل نکالے گا. اب یہ جو شرائط بیان کی گئی ہے اگر یہ مغرب سے پہلے موجود ہے تو یقیناً اس فرد میں کہ جس میں یہ شرائط موجود ہے اس پر فطرہ واجب ہے، اپنا بھی، اور اگر وہ اپنے ساتھ کچھ لوگ رکھتا ہے کہ جس کا خرچہ وہ اٹھا رہا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اس کے یہاں پر کھانے پینے والے کہلا رہے ہیں، چاہے وہ ان کی زندگی کا دیگر خرچہ نہ سنبھالتا ہو،
جس کی مثال ہوئی کہ اگر کوئی میڈ ہے، کوئی سرونٹ ہے کہ جو انسان کے یہاں پہ کام کر رہا ہے. اچھا میڈ اور سرونٹ تو پھر بھی انسان کے پاس، فرض کرے کہ اگر آپ نے کسی کو 24 گھنٹے کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رہ رہا ہے. لیکن بات یہ ہوئی تھی کہ اگر آپ نے اس کو 1 ہفتے کے لیے کام پہ رکھا ہے، 3 دن کے لیے کام پہ رکھا ہے، 2 دن کے لیے کام پہ رکھا ہے، اور وہ اتفاق سے جو 2 دن ہے وہ عید سے 1 دن پہلے اور عید کے دن آیا ہو جاتا ہے، اور انہی 2 دنوں میں وہ آپ کے یہاں پر کھانا پینا کر رہا ہے، اور اس کے سارے کھانے پینے کی ذمہ داری آپ پر ہے، باقی ذمہ داری نہیں. اس کے گھر کا خرچہ وہ خود آپ سے ہی کما کے وہاں پہ دے رہا ہے. آپ اس کے گھر پہ خرچہ نہیں بھجوا رہے، آپ اس کا راشن بھی نہیں دے رہے. اچھا یہاں پہ مراجعین نے باقاعدہ ایک بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی کسی کا راشن دیتا ہے تو کیا راشن دینے والے کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے؟ کہ نہیں، راشن دینے والے پر بھی فطرہ واجب نہیں ہوتا. ماہ رمضان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے یہ استطاعت دی ہوتی ہے کہ وہ خود یا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایسے مستحق افراد کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے گھر میں راشن دلوا دیتے ہیں. اب یہ جو آپ راشن دلوا رہے ہیں، یہی راشن وہ عید کی رات میں بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس راشن دینے کی وجہ سے آپ پر فطرہ واجب نہیں ہوگا ان کا. حتیٰ یہ کہ آپ نے عید کے اعتبار سے ان کو الگ سے راشن دلا کے دیا. اب بھی ماہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی. کچھ لوگ نیکی کا جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ماہ رمضان میں کیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی عید بھی اچھی گزرے. تو فطرہ تو پھر بھی بڑی معمولی مقدار ہے. فطرے کے ذریعے سے اگر ہم کہیں کہ اس کے اخراجات پورے ہو جائیں گے، ایسا نہیں. یہ خدا نے ایک جذبہ بیدار کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک مقدار کو واجب قرار دے کے توجہ دلائی ہے. ورنہ حقیقی طور پہ تو اس سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے اور آپ اس کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے تو اس سے زیادہ کی کوشش کرنی چاہیے. اور کوئی اس کوشش میں آگے بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عید کے لیے اسپیشلی طور کے اوپر تمہارے گھر کے اندر تمہارے گھر کے کھانے پینے کے اعتبار سے تم کو 5,000 روپے ہدیہ دیتا ہوں. تو کیا یہ عید کے راشن دینے کی وجہ سے راشن دینے والے پر فطرہ واجب ہو جائے گا؟ عنوان وہی ہے کہ راشن دینے سے فطرہ واجب نہیں ہوا کرتا. فطرہ واجب ہوتا ہے جب آپ کے گھر پہ وہ آئے اور آپ کے خرچے پر اس کا کھانا پینا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے. جیسے مثال دی گئی کہ عید کی رات آپ کی اپنی بچی ہے جو کہ شادی کر کے بیاہی جا چکی ہے، آپ کے گھر اب رکنے کے لیے آ جاتی ہے، 2 یا 3 دن آپ کے پاس رکے گی، اگرچہ کہ اس کا سارا خرچہ اس کے شوہر پہ واجب ہے، مگر آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ اس کے شوہر سے لے کے اس کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کریں گے، آپ خود اسے کھلائیں گے پلائیں گے. تو یہ ہو گیا مہمان ہو گیا. کوئی کام کرنے والا آپ کے پاس ٹھہر جائے، آپ اس کا کھانا پینا بندوبست کر رہے ہیں. میڈ ہو گئی. ان تمام افراد کا فطرہ اس شخص پر واجب ہے کہ جو ان سب کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہے. اب اگر اس شخص کے اوپر جس پہ فطرہ واجب ہے شرائط موجود ہے تو اس پر اپنا بھی فطرہ واجب ہے، بقیہ تمام لوگوں کا بھی فطرہ واجب ہے. لیکن اگر اس پہ شرائط نہیں، مثال کے طور پر جو سمجھنے کے اعتبار سے زیادہ واضح مثال ہے کہ یہ خود ضرورت مند آدمی، اس کو لوگ خود مدد کرتے ہیں اپنے خرچے چلانے کے لیے، تو اس پر نہ اپنا فطرہ واجب ہے نہ اپنے اہل و عیال کا فطرہ واجب ہے. یہ ضرورت مند ہو گیا. اب جو اس کی ضرورت کے اندر آنے والے لوگ ہیں، مثلا اس کی بیوی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے زیادہ امیر ہے. اچھا یہ تو روایت میں سوال بھی کیا گیا 11ویں امام حسن عسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے، امام سے سوال کیا گیا کہ یہ تو بڑی ناانصافی ہے. لیکن لوگ جب ون ڈائمنشن ایک جہت سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ جہت بھی ان کے اپنے بائنوکولرز کے ساتھ سیٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے چشمے سے دیکھ کر ہی ساری دنیا کے رنگ کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہا کہ یہ تو بڑی ناانصافی، عورت کو ورثے کے اندر آدھا ملتا ہے اور اسی کے بھائی کو مرد ہونے کے اعتبار سے دگنا ملتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اور بہنوں کے حصے میں نصف ہے، تو یہ تو بڑی ناانصافی ہے. مرد ہٹا گٹا تگڑا ہے، محنت کر سکتا ہے، جسمانی اعتبار سے توانا ہے، عورت ویسی ہی صنف نازک رکھتی ہے. آج کل تو نہیں رکھتی لیکن بہرحال عنوان تو یہی قرار پاتا ہے. خاص طور پہ جہاں بھی کمزوری کا پہلو آ جائے تو وہاں صنف نازک ہے، ورنہ مرد کے بالکل برابر ہے، بلکہ اب تو اس سے بڑھ کر ہے. تو اس عنوان سے پھر یہ تو ناانصافی ہے. امام نے فرمایا کہ تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اسے کیا مل رہا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ اس پہ فرض کیا ہے. مرد اگر مرد ہوتا ہے تو اگر شادی شدہ ہو تو اپنے گھر والوں کا خرچہ اس پر واجب ہوتا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں بھی ہے
تب بھی اس پر ذمہ داری ہے کہ اپنا خرچہ اٹھائے. عورت کے لیے یا تو کبھی اس کا باپ ہوا کرتا ہے اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے، یا اس کا شوہر ہوا کرتا ہے. کم ایسی صورتحال ہے کہ عورت اکیلی ہے، تنہا ہے، نہ سر پہ باپ کا سایہ ہے اور نہ ہی شوہر موجود ہے، تو وہ اپنا خرچہ خود اٹھائے. تو لہٰذا مرد پر ذمہ داری اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے زیادہ ہے، تو اسی اعتبار سے پروردگار عالم نے اس کا حصہ بھی زیادہ رکھا ہے. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اس کے دیے جانے والے حصے کے اندر استعمال کرنے کے اعتبار سے عورت شامل ہوتی ہے، مگر عورت کے حصے کے اندر مرد کو کچھ بھی نہیں ملا کرتا. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. اب جو عورت کے پاس، عورت اس اعتبار سے مرد فقیر ہے، ضرورت مند ہے، فطرہ واجب نہیں ہے اپنا بھی اور اپنے اہل و عیال کا بھی. خاتون خانہ دولت مند ہے، اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ موجود ہے، تو شریعت فرماتی ہے کہ پھر عورت پر ذمہ داری ہے کہ اپنا فطرہ ادا کرے. اچھا یہ خاتون کیا بچوں کا بھی فطرہ ادا کرے گی؟ کہا نہیں، بچوں کا فطرہ ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ بچوں کا کھانا پینا اس خاتون کے مال پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہاں اگر کبھی ایسی صورتحال ہو جائے، خدا نہ خواستہ مرد جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اسیر ہو جائے یا اس انداز سے مشکل میں گرفتار ہو جائے کہ وہ گھر میں ہے ہی نہیں اور عورت ہی کما کر اپنے بچوں کا کھانا پینے کا بندوبست کر رہی ہے، تو پھر عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کا فطرہ بھی ادا کرے، چونکہ وہ عورت اس انداز سے اپنے گھر کے لیے ذمہ دار بنی ہوئی کہ بچوں کا کھانا پینا بھی اس کی کسٹڈی میں آ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ ہے جو بچہ مثال کے طور پر اپنے والدین سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے اور وہ بچہ اپنے اعتبار سے مالدار ہے، بالغ بھی ہے، تو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے والد پر اس کا فطرہ ہے. بعض اوقات ساتھ میں رہنے والے اس طرح کی سچویشن میں آتے ہیں کہ بچہ بالغ ہے، اپنا کما رہا ہے، باپ گھر کا سربراہ ہے مگر وہ اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں کر پا رہا، تو بیٹا اگر کہ باپ کھانا پینا کھلا رہا ہے اس کو، لیکن چاہے وہ قرض لے کر کھلا رہا ہے چاہے امداد پہ لے کے کھلا رہا ہے، باپ کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر بیٹا بالغ ہو چکا ہے، عاقل ہے، خود فقیر نہیں ہے، تو اس پر ذمہ داری کہ اپنا فطرہ خود ادا کرے. تو یہ شرائط کے اعتبار سے. اب اگر مغرب تک شرائط موجود ہے تو ڈیفینیٹلی مغرب سے پہلے شرائط موجود ہے، بچہ ہے مغرب سے پہلے بالغ ہو گیا اور فقیر بھی نہیں ہے، ہوش میں بھی ہے، عاقل بھی ہے، تو اس پر اپنا فطرہ نکالنا واجب ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرائط مغرب کے بعد پوری ہوتی ہے. اس کی اگزامپل بچے کی ولادت میں بھی بن سکتی ہے کہ آپ پر جس کا فطرہ واجب ہے وہ آپ کے اہل و عیال میں آپ کی اولاد ہے، لیکن ایک بچہ مغرب سے پہلے پیدا ہو رہا ہے اور ایک بچہ مغرب کے بعد پیدا ہو رہا ہے. تو اگر بچہ مغرب سے پہلے پیدا ہوگا تو اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے. حمل کی صورت میں فطرہ نکالنا واجب نہیں، آپ نکالیں اس کی نیت سے، چونکہ ایک روایت اپنی جگہ موجود ہے اور بڑی سٹرونگ روایت ہے، اور فطرے کے جو راز اور حکمت ہے، علت نہیں، راز اور حکمت ہے اس میں سے یہ کہ چوتھے امام باقاعدہ اپنے تمام غلاموں کا فطرہ نکالا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ فطرہ، آج میں اپنی زبان میں کہوں کہ انشورنس ہے ایک آدمی کی زندگی کا اگلے سال تک کے لیے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم نے گھر میں موجود افراد کی زندگی کا تحفظ حاصل کر لو تو سب کا فطرہ نکالو، کسی کو مس نہ ہونے دو، کیونکہ یہ ان کی اگلے سال کی زندگی تک کی اس کی ضمانت ہے. لہٰذا اس اعتبار سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا اس حدیث سے تبرک حاصل کر کے اس کی بھی حفاظت کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مانگ لے، تو اس طریقے سے آپ فطرہ نکال رہے تو آپ نکال سکتے، لیکن یہ فطرہ نکالنا آپ پر واجب نہیں ہے. لیکن وہ بچہ جو دنیا میں پہلے آ چکا ہے اس کا فطرہ نکالنا واجب ہوگا، چاہے وہ ایک دن کا کیا ایک گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے. لیکن یہ صرف بچے کے پیدا ہونے کے اعتبار سے. باقی شرائط کے اعتبار سے کہ اگر بچہ مغرب کے بعد بالغ ہوتا ہے یا مثال کے طور پہ ایک فقیر شخص ہے جو مغرب کے بعد امیر ہو جاتا ہے، اب اس کا کوئی بھی بانڈ نکل آیا، کہیں سے بھی کوئی مر گیا، اس کی وراثت کے نتیجے میں اس کو وراثت مل گئی، ابھی تک اس کے پاس کوئی بھی مثال کے طور پہ ذریعہ آمدنی تھا، اس کی جاب اپروو ہو گئی، تو مغرب کے بعد وہ جو ہے وہ شرائط کے اعتبار سے ہوا. تو فرمایا کہ سوائے کافر کے باقی ساری شرائط میں اگر مغرب کے بعد شرط پوری ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے بھی اپنا فطرہ یا اپنے اہل و عیال کا فطرہ دینا ہوگا. البتہ کافر اگر مغرب کے بعد مسلمان ہوگا تو فرمایا کہ اس پر فطرہ واجب نہیں ہے،
اور جب اس پر اپنا فطرہ واجب نہیں تو اپنے نیچے ماتحتین کا یا جو اس کے کھانے پینے والے ان کا فطرہ بھی اس پر واجب نہیں ہوگا. درود پڑھے محمد علیہ محمد. اب یہاں پر ایک شرط کو بیان کر کے اپنی گفتگو کے شرائط کے اعتبار سے حصے کو مکمل کریں. اگر کسی شخص پر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا یا اس کے ساتھ جو موجود کھانے پینے والے ان کا فطرہ اس پر واجب ہے، اور کوئی شخص کہ جس کا فطرہ کسی اور پہ واجب ہے وہ اپنا فطرہ خود نکالنا چاہے، ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم خود کماتے ہیں، خود نکالنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات بہت واضح ہو، کمانا اس بات کا معیار نہیں ہے کہ آپ پہ فطرہ واجب ہوگا. گھر میں 5 کمانے والے موجود، مگر گھر کا سارا کھانے پینے کا جو خرچہ ہے، جو مہمان کسی کے پاس آتا ہے وہ بھی کمانے والا ہے. ممکن ہے ملٹی بلینئر ہو لیکن وہ کسی کے مہمان ہو گیا ہے، تو اب مہمان کا فطرہ واجب میزبان پر ہے. مہمان کہ میں خود نکالنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ مشکل کی وجہ سے واجب نہیں کیا گیا، بلکہ اس صاحب خانہ پر کہ جس کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کے کھانے پینے کا بندوبست کرے، پروردگار نے اس کی ذمہ داری قرار دی ہے. اگر وہ فقیر نہیں ہے تو سب کا فطرہ نکالے گا. ہاں اگر وہ خدا نہ خواستہ فقیر ہے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے. اب مہمان کی ذمہ داری کہ اپنا فطرہ خود نکالے. لیکن اگر میزبان مالدار ہے، فقیر نہیں ہے، اس پر واجب ہے کہ اپنے مہمان کا فطرہ نکالے. مہمان اگر فطرہ نکال بھی لے تب بھی میزبان کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. لہٰذا اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ میں کما سکتا ہوں، کماتا ہوں، سارے اپنے خرچے پورے کر رہا ہوں، تو میں اپنا فطرہ خود نکالنا چاہ رہا ہوں، تو وہ اپنی رقم سے اپنا فطرہ نہیں نکال سکتا، بلکہ جو گھر کا ذمہ دار ہے، جس کے کھانے پینے کے جس کی ذمہ داری ہے، وہی ان سب کا فطرہ نکالے گا. اسی اعتبار سے چاہے وہ گھر میں ہو یا نہ ہو، اب اگر وہ نہ نکالے، یا تو اس کو مسئلہ نہیں معلوم، یا مثال کے طور پہ بھول گیا اور اس نے اپنی کسی مہمان کا فطرہ نہیں نکالا. مہمان کو تو معلوم ہے، وہ دیندار ہے کہ مجھے اپنا فطرہ نکالنا ہے. اب اگر اس نے میزبان نے فطرہ نہیں نکالا تو آپ سے کہا کہ مہمان فطرہ نہیں نکال سکتا، میزبان نہ نکالے تو کیا مہمان پر سے یہ ساقط ہو جائے گا یکسر؟ فرمایا نہیں. اگر میزبان کسی وجہ سے فطرہ نہ نکالے، وہ وجہ کچھ بھی ہو، جان بوجھ کے نہ نکالے، کوئی عذر آ جائے اس کے پاس، بھول جائے، تو ایسی صورت میں مہمان پر لازم ہے کہ وہ اپنا فطرہ خود ادا کرے. اچھا، اس کے بعد ایک اور بات بیان کر کے آج کے حد تک کی گفتگو ختم کریں کہ سوال آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ مہمان کا فطرہ میزبان پر ہے، مگر مہمان بھی جو ہے وہ اپنے گھر والے رکھتا ہے. کسی کے ذہن میں آ جائے کہ میرا فطرہ تو میزبان پر ہے، تو وہ لسٹ لکھانا شروع کر دے کہ دیکھو مجھ پر جو فطرہ واجب ہے یہ 7 افراد کا ہے، تو اگر تم میرا فطرہ دو گے تو ان باقی 6 کا بھی دینا پڑے گا. باقی 6 کا فطرہ میزبان کی ذمہ داری نہیں، وہ مہمان کی اپنی ذمہ داری. تو مہمان فطرہ نکالے گا اپنے گھر والوں کا، خود کا فطرہ میزبان نکالے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہ ہو کہ انسان یہ کہے کہ ہاں اب تو ختم، اگر میرے نیچے کھانے پینے والے 50 ہیں تو 50 کی ذمہ داری میزبان کی آ جائے. تو لہٰذا ایسا نہیں ہوگا. میزبان جو ہے وہ صرف اور صرف مہمان کا اپنا فطرہ نکالے گا. مہمان کے جتنے بھی افراد ہیں کہ جن کی ذمہ داری اس پر ہے، ان سب کا فطرہ نکالنا اس مہمان کی اپنی ذمہ داری قرار پائے گا. اسی کے ساتھ اپنی گفتگو آج کی حد تک تمام کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں احکامات دین کو بہترین انداز سے حاصل کر اس پر عمل کر کے توفیق عطا فرما.